الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق لأول بشر في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقال تعالى في بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جماد وشعبان رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم السامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین درود السلام نازل ہو. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود میں لایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، ہم اور آپ کن دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مہینہ بہت ہی عظیم، بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرمت و ادب والا مہینہ قرار دیا ہے. حرمت و ادب والا مہینہ قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر ہم کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو، غیر محبوب ہو. وہ کام، وہ افعال ہم ان مہینوں میں خاص طور سے نہ کریں. یہاں تک کہ اہل عرب، کفار و مشرکین بھی اس مہینے کی حرمت و ادب کا لحاظ رکھتے تھے، اور اس مہینے میں وہ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے. جبکہ وہ قوم ایسی قوم تھی کہ بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ کر بیٹھتے تھے. ان کا یہ حال ہے کہ وہ ان مہینوں میں ان مہینے کی ادب و حرمت کا خاص و لحاظ رکھتے. یہ مسئلہ الگ ہے کہ وہ حرمت کے مہینے کو عدل بدل کر دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی مہینے کی ادب، مہینے کی حرمت کو خاص لحاظ رکھتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی گنتی یعنی لوح محفوظ کے اندر 12 ہے.
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کی یہاں لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ گنتی یہ شمار اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کی یہاں 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواه البخاری۔ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے۔ السنة 12 شهرا منها 4 حرم، مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے پے درپے ہیں، لگاتار ہیں، سلسلہ وار ہیں۔ اور وہ مہینے جو پے درپے اور سلسلہ وار ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور ایک مہینہ جو ہے بین جمادی و شعبان، جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 مہینے پے درپے ہیں، لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ الگ تھلگ ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا ہے؟ 3 مہینے کو لگاتار حرمت والا، ادب والا قرار دیا ہے، اور ایک مہینے کو سال کے درمیان میں رکھا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ جو حج والے مہینے سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، ذی القعدہ کے اندر اہل عرب لڑائی جھگڑا کو بند کر دیا کرتے تھے، اور ذی الحجہ میں وہ حج ادا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دے دیا ہے تاکہ وہ حج کر کے امن و سکون کے ساتھ اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان میں ایک مہینہ حرمت والا قرار دیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ عمرہ کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے امن و امان کے ساتھ آ سکیں اور جا سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سال کے درمیان یعنی رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں کے اندر خاص طور سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ویسے اگر آپ دین و شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ظلم جیسی برائی ہر مہینے میں، سال کے ہر دن میں حرام ممنوع ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کرنے کو جائز قرار دیا ہو۔ ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر دن میں ظلم حرام ہے، ممنوع ہے۔ لیکن ان 4 مہینے میں خصوصی طور پر ظلم کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، اس مہینے کی حرمت اور تقدس کی وجہ سے۔ اب رہا یہ سوال کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جس ظلم سے منع کیا ہے وہ ظلم کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان 4 مہینے میں ہم لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال نہ کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ سے لوگ حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حرمت و ادب والے مہینے کے بارے میں لوگ آپ سے جانکاری حاصل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ان کو بتائیے، کہیے کہ ان مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام کے نزول سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل عرب یعنی کفار و مشرکین ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان مہینوں کی تقدس اور حرمت کو برقرار رکھا، اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اور کوئی ناصبہ حرکات سکنات کرنا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ ایک ظلم سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اسی طرح اس مہینے میں ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم ان مہینوں میں اللہ رب العالمین کے نافرمانی نہ کریں، یعنی گناہ و معاصی کے کام نہ کریں، گناہ و معاصی کے کام سے بچیں، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ و معاصی کرنے کا گناہ بوجھ اور مہینوں کے مقابلے میں اور مہینوں کے بنسبت زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر حضرت عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سال کے ہر مہینے میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے کو خاص قرار دیا ہے کہ اس مہینے میں ظلم کرنے کا اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، وہ خاص طور سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں، ان مہینوں میں اگر آپ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، معاصی کے کام کریں گے، تو ان کا گناہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور ان مہینے میں اگر آپ عمل صالح کریں گے، اچھے کام کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے، تو ان کا ثواب اور ان کا اجر بڑھ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو قتادہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں، یہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں یعنی حرمت و ادب والے مہینے میں ظلم اور گناہ کا بوجھ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ جس مہینوں کو وہ چاہے ان مہینے میں گناہ کو اور مہینوں کے مقابلے میں بڑھا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ جس مہینے میں گناہ کو چاہے بڑھا دے اور جس مہینے میں چاہے کم کر دے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں میں سے ان فرشتوں کو خاص کر لیا ہے، ان فرشتوں کی فضیلت دی ہے جو فرشتے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ رب العالمین کی خبروں کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ فرشتے دیگر فرشتوں سے افضل ہیں درجے میں، کیٹیگری میں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے تمام کلام میں، اپنی تمام باتوں میں کلام اللہ کو، قرآن مجید کو چن لیا ہے۔ کلام اللہ کو جو فضیلت ہے، جو برتری ہے، اللہ رب العالمین کے اور کلام میں وہ برتری نہیں ہے جو قرآن کریم میں اللہ کے کلام میں برتری ہے۔ اسی طرح زمینوں میں اللہ رب العالمین نے مساجد کو چن لیا ہے۔ جو مرتبہ، جو درجہ مسجد کی زمین کا ہے یا مسجد کا ہے، وہ اور جگہوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور حرمت والے مہینوں کو چن لیا ہے، یعنی جو 4 مہینے ہیں ان کی فضیلت، ان کی برتری اور جو رمضان کی فضیلت ہے دیگر مہینوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے راتوں میں سے شب قدر کو چن لیا ہے۔ وہ رات جو رمضان مبارک کے 5 تاک راتیں ہیں، وہ جو راتیں ہیں سال کے اور راتوں سے فضیلت میں، برتری میں بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح دنوں میں سے یوم جمعہ کو جو فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی جو برتری ہے اور دنوں کو وہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہے عظمت دے دے، جسے چاہے فضیلت دے دے، لہذا تم
اسی چیز کو عظیم سمجھو جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت قرار دیا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں، یعنی حرمت والے مہینے اللہ رب العالمین کے یہاں باعزت ہیں، حرمت والے ہیں، لہذا تم بھی ان مہینوں کو حرمت جانو، ادب والا شمار کرو، یعنی ان مہینوں میں نافرمانی کے کام، گناہ کے کام، معاصی کے کام پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ اور اس مہینے میں ظلم کا ایک شکل، ایک جو روپ ہے وہ کیا ہے؟ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنے سینوں کو چیرنا، غریبان کو پھاڑنا، یہ بھی ظلم کے قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیۃ لا یترکوہن، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ وقال الناحیۃ اذا لم تصب قبل موتها تقام یوم القیامۃ قطران ودرع من جرب، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے امور میں سے 4 امور ایسے ہیں، میری امت میں جاہلیت کے امور میں سے، کاموں میں سے 4 کام ایسے ہیں جن کو میری امت کے لوگ، امت مسلمہ کے لوگ چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ وہ امور جو جاہلیت کا ہے کیا ہے؟ پہلی چیز ہے الفخر فی الاحساب، قومیت کی بنا پر، حسب کی بنا پر فخر کرنا کہ ہم بڑے قوم کے لوگ ہیں، بڑے برادری کے لوگ ہیں، اونچے قومیت کے لوگ ہیں، اس بنا پر آپس میں فخر کرنا۔ دوسری چیز ہے والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، نسب کے اعتبار سے کسی کو حقیر جاننا، کسی کو اپنے سے کمتر جاننا، نسب کے اعتبار سے۔ تیسری چیز ہے والاستسقاء بالنجوم، تاروں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے قسمت کے احوال کو معلوم کرنا، قسمت کی خبروں کو معلوم کرنا، یا تاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، بارش کو مانگنا تاروں کے ذریعے سے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ نیاحہ اور نوحہ کرنا۔ نوحہ کہتے ہیں کسی عزیز و اقارب کے مر جانے پر آدمی اپنی غریبان کو کھاڑتا ہے، چہروں پر مارتا ہے اور اس کی خوبیوں کو بیان کر کے روتا ہے، واویلا کرتا ہے، چلاتا چکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نوحہ۔ تو نوحہ کرنا بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مزید اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کے لباس ہوں گے، اس پر تارکول کے لباس ہوں گے اور کھجلی والے بیماری کی لباس کا جسم، کھجلی والے بیماری کے لباس ہوگا اس کے جسم پر، یعنی خارج زدہ لباس اس کے بدن پر ہوگا۔ جب آدمی کھجلی ہو جاتی ہے تو اسے سکون اور چین نہیں ہوتا، برابر بدن کو کھجلاتا رہتا ہے، تو وہ لباس، اس بیماری کے لباس اس عورت کو پہنا دیا جائے گا۔ اور تارکول جسے آپ سمجھتے ہیں ڈامر کہا جاتا ہے، جس سے روڈ وغیرہ بنایا جاتا ہے، وہ اس پر ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اس حال میں اٹھائی جائے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا، سینہ چیرنا، ماتم کرنا، یہ جاہلیت کے کام ہے، جاہلیت کے افعال ہے، جاہلیت کے امور ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ مزید اللہ کے فرماتے ہیں نوحہ کرنے والا، ماتم کرنے والا، اپنے آپ کو سینہ چیرنے والا، غریبان کھانے والا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وسق الجیوب ودعوا بدعوى الجاہلیت، رواہ البخاری۔ جس نے اپنے گالوں پر مارا، اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے غریبان کو کھارا اور جاہلیت کا دعویٰ کے ساتھ پکارا، یعنی واویلا مچایا اور ہلاکت و موت کے وقت مصیبت کو پکارا،
جو یہ سب کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں، وہ میری امت میں نہیں جو ایسا کر رہا ہے۔ ان تمام حدیثوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ خوبی کرنا وغیرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے جس سے آدمی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور ابو موسیٰ اشعری پر گسی طاری ہو گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو گئے، اور ابو موسیٰ اشعری کا سر ان کے بیوی کے گود میں تھا، تو وہ بیوی چلانے لگی، رونے لگی، زور زور سے چلانے لگی۔ ابو موسیٰ اشعری بے ہوش تھے تو ان کو منع نہ کر سکے۔ جب ابو موسیٰ اشعری کو احساس ہوا، ہوش آیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ہر اس آدمی سے، ہر اس شخص سے برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جس سے اللہ کے نبی نے برات کا اعلان کیا، بیزاری کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی نے ہر اس آدمی سے بیزاری کا اعلان کیا جو زور زور سے چلائے، مصیبت کے وقت اپنے سر کو منڈائے، اپنے غریبانوں کو پھاڑے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات کا، لا تعلقی کا، بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں، تو میں بھی ایسے آدمی پر بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان تمام حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ اسلام میں نہ تو نوحہ ہے، نہ تو ماتم ہے، نہ تو سینہ چننا ہے، نہ غریبان پھاڑنا ہے۔ اب ہم مسلمان، ہم مسلمہ یہ جان لینے کے بعد کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو فوری طور پر ان اعمال سے، ان برے کاموں سے، ان بری عادت سے اپنے آپ کو فوری طور پر توبہ کر دینا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ماہ محرم میں، یعنی محرم کے مہینے میں نوحہ، ماتم اور سینہ خوبی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے خاص وجہ ہے، شہادت حسین کے نام پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگ، امت مسلمہ سے بعض لوگ یا مسلمانوں میں سے بعض لوگ نوحہ کرتے ہیں حسین کے شہادت کے غم میں۔ کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا شخص ہے جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں، شہادت میں کوئی غم نہ ہو، افسوس نہ ہو؟ ہر مسلمان کو اس پر غم ہے، اس پر افسوس ہے، حزن و ملال ہے، لیکن ہم اس حزن و ملال کے موقع پر، اس حزن و ملال پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کو کر سکتے ہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بہت سے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ خود حضرت حسین کے والد حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے عثمان غنی خلیفہ دوم یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے خلیفہ دوم عمر بن خطاب شہید ہوئے ہیں۔ اور یقیناً لا محالہ یہ جو شخصیتیں ہیں حسین سے زیادہ فضیلت والے اور برتری والے تھے، لیکن کہیں بھی کسی تابعی سے، تبع تابعی سے یا فقہا سے، بڑے بڑے محدثین سے اس بارے میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا، غریبان کو پھاڑنا، ماتمی لباس پہننا کہیں ثبوت نہیں، کہیں دلائل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امت مسلمہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، بالکل محبت ہے، اس تعلق سے حدیث سماعت فرمائی ہے۔ اس بات میں، اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، عظیم صحابی تھے، مرتبے والے صحابی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے، برتری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لختے جگر سے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے اور حسن حسین سے بہت زیادہ محبت تھی، شدید محبت تھی۔ ایک تابعی ہے عطا بن یسار، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی صحابی سے یا ایک صحابی سے یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، رواه احمد والترمذی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین اور حسن کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر ہمارے یہاں تشریف لائے اور ساتھ میں حضرت حسن اور حسین بھی تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کندھے پر، اور کبھی آپ ان سے پیار کرتے اور کبھی اس سے پیار کرتے۔ اتنے میں ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص ان سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان سے یعنی حسن اور حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین سے کس قدر شدید محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حسین رونما ہوتے ہیں یعنی آتے ہیں، تو اللہ کے نبی اپنا خطبہ روک کر کے منبر سے نیچے اترتے ہیں، ان دونوں کو اٹھاتے ہیں، پھر منبر پہ چڑھتے ہیں اور خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران حضرت حسن اور حسین رونما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو روک کر کے منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور ان دونوں کو اٹھائے ہوئے منبر پہ چڑھے اور اپنا خطبہ مکمل کیا اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے مال آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا تو میں نیچے اتر کے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہے، ان سے اہل کوفہ کے کسی نے سوال کیا، عبداللہ بن عمر سے اہل کوفہ یعنی عراق میں سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اگر حالت احرام میں کوئی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اہل عراق میں سے ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ حالت احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ان کو دیکھو یعنی اہل عراق کو دیکھو، یہ مچھر کے مارنے کے حکم کے بارے میں یا مکھی کے مارنے کے حکم کے بارے میں سوال کر رہا ہے، جبکہ انہوں نے نواز رسول حسین کے قاتل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز کو قتل کرنے والے ہیں، اور سوال کر رہے ہیں کہ مکھی کو مارے تو کیا حکم ہے۔ امام ترمذی کے حدیث میں اس کے الفاظ یوں ہیں کہ اہل عراق میں سے کسی نے سوال کیا عبداللہ بن عمر سے کہ اگر مچھر کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا دیکھو اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے جبکہ یہ نواز رسول کے قاتل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانۃ الدنیا، کہ حسن اور حسین
دنیا میں میرے دو پھول ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ان تمام حدیثوں سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب معلوم ہو رہے ہیں. ان کی کیا فضیلت ہے, کیا برتری ہے, وہ معلوم ہو رہے ہیں اس حدیث سے. انہی حدیث کے بنا پر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی محبت کو ہم لوگ ایمان کا حصہ, ایمان کا جز سمجھتے ہیں. لیکن ہم ان کی شہادت اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کا لوگ یہ بھی اقرار کرتے ہیں, اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے انتہائی المناک, دردناک, افسوسناک ہے. لیکن ہم اس واقعے میں سوائے صبر و تحمل سے کوئی وہ نہیں کر سکتے. اس واقعے کو لے کر کے ہم نوحہ اور ماتم نہیں کر سکتے, کیونکہ نوحہ اور ماتم کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت سوائے صبر و تحمل کے اور انا للہ کے رب سے کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج رات ایک فرشتہ نازل ہوا, اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین میں نازل نہیں ہوا تھا, اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خوشخبری کے ساتھ میرے پاس بھیجا ہے کہ جا کے نبی سے کہہ دو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اس خوشخبری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو میرے ساتھ بھیجا ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ حسن اور حسین کی فضیلت, ان کی برتری. شہادت حسین کے تعلق سے فرشتے جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ کر دیے تھے کہ آپ کے نواسہ حسین شہید ہونے والا ہے. حدیث کے راوی حضرت ام سلمہ ہے, فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے. اچانک وہ رونے لگے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا, تو سیدھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھا لیا. تو فرشتہ نے کہا کہ آپ کو ان سے محبت ہے, کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ نے کہا یقیناً ان قریب آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی, شہید کر دے گی, اور اگر آپ چاہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی آپ کو لا کر دکھا دوں جس سرزمین میں شہید ہوں گے. چنانچہ فرشتہ نے اس سرزمین کی مٹی کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے دکھا دیے, اور یہ وہ مٹی تھی, اس سرزمین کی مٹی تھی جسے آج کل کربلا کہا جاتا. تو ہم آپ اہل سنت والجماعت ان تمام حادثوں کو پیش نظر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کے مطابق ہوئی, تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ پورا ہوا. اسی طرح حسین کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قضاء کے مطابق, قدر کے مطابق شہید ہوئے. اسی طرح عثمان غنی بھی اللہ کے قضاء کے مطابق شہید ہوئے. اسی طرح عمر بن خطاب یہ بھی اللہ کے قضاء کے مطابق شہید ہوئے. اسی طرح اس مہینے میں ظلم کی ایک اور روح, وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا. صحابہ کرام کی وہ شخصیت ہے جس سے جو جاننے والے ہیں اس سے مخفی نہیں ہے, اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا صحابی
میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر میرے صحابہ انہوں نے اس حالت میں جس کیفیت میں ایک مد اور آدھے مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کی فضیلت اور برتری کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ صحابہ کا ایک گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا رہنا تمہاری پوری عمر پوری زندگی سے بہتر ہے, یعنی پوری عمر کی عمل سے بہتر ہے. ایک صحابی کا اللہ کے نبی کے لیے کھڑا رہنا تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس اسی چیز کو اس طرح فرماتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ کسی ایک صحابی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا رہنا تم میں سے کسی کی 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم اور آپ ایسی شخصیت کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان ہیں, جو قرآن و سنت کے سب سے پہلے مخاطبین ہیں, ہم ایسے شخصیت کے بارے میں اپنی زبان کو گندا نہ کریں, ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات, کوئی نازیبہ حرکت نہ کریں. اب آئیے اس ماہ مبارک میں کون کون سے کام کرنے چاہیے. اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نسلی روزے رکھنے چاہیے اور نیک کام میں, صالح کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. خاص طور سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے 10 محرم کو روزہ لگاتار رکھتے تھے, اور جب مدینہ آئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ جب رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے محرم کا روزہ رکھے یعنی عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اس تعلق سے عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو مدینہ آئے تو کیا دیکھے کہ یہود 10ویں محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو, کیا بات ہے؟ یہودیوں نے کہا یہی وہ مبارک دن ہے, یہی وہ بابرکت دن ہے جس دن بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. یعنی فرعون کو دریا میں ڈبو دیا تھا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال دیا تھا. یہی وہ دن ہے. اسی طرح سے دوسری یہی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی, یہود بھی تو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. یعنی 9ویں کو 10ویں کو, یا اگر 10ویں کو یا 11ویں کو, یعنی یہود کی مخالفت کرنا ہے. آخر میں دعا ہے عاشورہ کے روزے کے فضیلت کے تعلق سے یہ بات ہے. حدیث کے راوی ابو قتادہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس روزے سے یعنی محرم کے روزے سے 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی پاسٹ میں ماضی میں جو 1 سال گزر گیا ہے اس کے گناہ اس روزے سے معاف کر دیے جاتے ہیں. آخر میں دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو حق بات جاننے اور اسلام کی صحیح رہنما کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. درست کر لیں، دور سے کھڑے ہو جائیں اور سمجھ کے کھڑے ہو جائیں کہ زیادہ لگا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. ایک جنرل آئے ہوئے ہیں ہمارے جماعتی بھائیوں پیسہ کے آئے ہوئے ہیں. ان کی چاچا کی لڑکی کی شادی ہے.